آج 23 ستمبر 2022 27 صفر المظفر 1444 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے۔ آج آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج بیان ہونے والا تیسرا خطبہ ہے۔ خطبات نبوی میں جس خطبے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا، اپنی بعثت کا ہدف اور مقصد بیان فرمایا کہ دنیا میں مجھے کیوں نبی بنا کر بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پچھلے جمعے میں اللہ کے پیغمبر جو دین حق کی دعوت ہر انسان کے دل و دماغ میں منتقل کرنا چاہتے تھے، اس پیغام نبوت کا تذکرہ ہوا، اور آج بھی اسی کی مناسبت سے کہ نبوت کا ہدف اور مقصد کیا ہے۔ حضرت ایاز المجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جس کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، خطاب فرمایا، اور خطاب میں ہمیں متوجہ کیا اور اپنی بعثت کے جو مقاصد اللہ جل شانہ نے آپ کو براہ راست سمجھائے، جو بنیادی امور بتائے، اس کی طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، الا ان ربی امرنی، سنو مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، میں جو تمہارے اندر یہ تمہاری زندگی میں میں کچھ امور کو، کچھ کاموں کو لے کر آیا ہوں، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ اپنی مرضی سے کام نہیں کیے جاتے، وہ تو نفسانی خواہشات بن جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ والے وہ اللہ کی منشا اور مرضی پر کام کرتے ہیں، ذاتی خواہشات پر نہیں کام کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی منشا کو وہ مقدم رکھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ اس لیے ہر کام میں وہ اسی کی منشا اور مرضی کو ذہن میں رکھتے ہیں، اپنی خواہش اور مرضی سے، اپنی نفسانی اور طبعی خواہشات سے وہ زندگی میں بڑے اہم ترین امور وہ سر انجام نہیں دیتے۔ اس لیے وہ جارحہ بنتے ہیں، آلہ بنتے ہیں حق کا، اللہ کے حکم کا۔ اس لیے فرمایا کہ میں کہ اپنے غرض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ میں اٹھ کر تمہارے پاس نہیں آ گیا کہ میں نے آ کر اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، الا ان ربی امرنی، سنو میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ اب میں اپنے رب کا حکم کیسے ٹالوں؟ رب کا حکم نہیں ٹال سکتا، اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ رب کا حکم پورا ہوگا، ہم تو اس کے پورا کرنے کے لیے پابند ہیں، شرعی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، اس کائنات کے حصے کے اعتبار سے بھی ہم اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ اس لیے پہلی بنیاد واضح کر دی کہ میں اپنی مرضی سے تمہارے اندر یہ پیغام لے کر نہیں آیا، اپنی خواہش سے میں یہ کام نہیں کر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد آج تک اپنی خواہش سے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اسلام لانے کے بعد آج تک اپنی خواہش سے کوئی عمل نہیں کیا، ہر عمل اللہ کے حکم سے کیا۔ کسی نے پوچھا کھانا کھایا، پر میں وہ بھی اللہ کے حکم سے، اس کا حکم سمجھ کر۔ بیوی کا حق ادا کیا، وہ بھی اللہ کا حکم سمجھ کر۔ اپنے ذاتی اور نفسانی خواہشات کو اس بڑی ذات کے حکم کے تابع کر دیا۔ آج تک اسلام لانے کے بعد پوری زندگی میں کوئی کام اپنی مرضی اور اپنی ذاتی خواہش سے نہیں کیا۔ یہی تربیت مل گئی آپ کی جماعت کو بھی اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بھی۔ آج مسلمانوں کے لیے اس خطاب کے پہلے جملے میں ہی بڑا سبق ہے کہ ہم جو بات بھی کر رہے ہیں کیا نفسانی خواہش اور تقاضے سے کر رہے ہیں یا اللہ کی منشا اور مرضی کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہ پہلا سبق ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ ہر کام اللہ کی منشا اور مرضی سے کرنے کے لیے وہ زندگی کے میدانوں میں اتریں۔ آج سارے جھگڑے نفسانی خواہشات کی تکمیل کی وجہ سے، اپنی ذات کی پروجیکشن کی وجہ سے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے۔ آج ہر پارٹی قوم کی خدمت کے لیے اپنا الگ سے بورڈ لگا کر کام کرتی ہے، تو انہیں پتہ چلے کہ ہم الگ سے کام کر رہے ہیں، ہماری الگ سے شناخت ہو۔ اجتماعی شناخت وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا الا ان ربی امرنی، سنو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور میں رب کے حکم کو پا کر میں تمہارے پاس اترا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہاری رہنمائی کروں، میں تمہاری قیادت کروں۔ اور مجھے حکم کیا دیا ہے؟ پہلا کام نبوت ملنے کے بعد اب میری پہلی ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہے؟ ان اعلمکم ما جہلتم، جن چیزوں سے تم جاہل بن گئے ہو میں تمہاری جہالت کو دور کروں اور میں تمہیں تعلیم دوں، میں تمہیں علم اور شعور سے آراستہ کروں، میں تمہارے عقل میں اضافہ کروں، میں تمہارے اندر جو جہالت موجود ہے، جو تاریکی موجود ہے، میں اس تاریکی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں علم کی شمع جلانے کے لیے آیا ہوں۔ ان اعلمکم ما جہلتم، میں دور جاہلیت کو پاٹنے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ کی بعثت سے پہلے کا جو دور ہے تاریخ اسے دور جاہلیت کہتی ہے، یہ جہالت کا دور ہے۔ اور جب اللہ کے پیغمبر نے یہ اس دور میں قدم رکھا تو آپ کے مقابلے میں مخالفت میں کھڑے ہونے والی جو قوتیں تھیں ان میں سے ایک بڑا نام وہ ابو جہل کا تھا۔ اور ابو جہل کو یہ جہالت کا باپ کس نے قرار دیا؟ یہ بھی رسول اللہ نے قرار دیا۔ آپ نے فرمایا ابو جہل کو کہ تم، اس کا لقب تھا عرب کے اندر، حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اسے لوگ ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم، فیصلے کرنے والا، رہنمائی کرنے والا، مسئلوں کو سلجھانے والا، اس کا لقب ابو الحکم تھا۔ کنیت لقب کے اعتبار سے مشہور تھی ابو الحکم، کہ حکومت کرنے والا، فیصلے کرنے والا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے جب اللہ کا علم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا اور اس کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو گیا، اب تو آپ نے فرمایا تم ابو الحکم نہیں، تم تو ابو جہل ہو، جہالت کا باپ، تم تو جہالت والے ہو۔ لہذا اس وقت سے مسلمان بھی اور کافر بھی، مکہ کے سارے لوگ، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورت بھی، سارے ہی اس کو ابو جہل کہتے تھے، سارے ہی اس کو ابو جہل کہتے تھے۔ اب اس کا تعارف اسی نام سے پڑ گیا، یہ ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر تو جہالت کو پاٹنے کے لیے آئے۔ آپ کے نبوت کے دور سے پہلے کا دور
قرآن نے اس کو دور جاہلیت قرار دیا۔ یہ عصر جاہلی ہے، یہ جہالت کا دور ہے۔ اب اس جہالت کے دور کو بعثت محمدی نے، نبوت محمدی نے دور علم سے بدل دیا، نور علم سے بدل دیا۔ اب انسانوں میں آپ نے علم اور شعور کی ایسی شمع روشن کی کہ ہر دل و دماغ کے اندر علم نبوت کا یہ چراغ جلا دیا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کا ایک وصف قرآن پاک میں یہ بھی بیان فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو دنیا میں سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کی روشنی سے دل بھی روشن ہوں گے، آپ کی روشنی سے دماغ بھی روشن ہوں گے، اب آپ کی روشنی سے ہر چیز روشن ہوگی۔ جدھر بھی پیغمبر جائیں گے، جہاں ان کا قدم پڑے گا، جہاں اللہ کے پیغمبر کی زبان کھلے گی، جہاں آپ کی مجلس لگے گی، وہیں علم اور شعور کا دور آئے گا۔ فرمایا امرنی ربی الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے اندر معلم بن کر، استاذ بن کر، تمہارا رہنما بن کر میں اپنی ذمہ داریاں نبھاؤں۔ میں تمہارا معلم بن کر آیا ہوں، استاذ بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اس امت کو پہلا معلم، پہلا استاد محمد الرسول اللہ عطا فرمائے، جو نبی بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، معلم بھی ہیں، مشفق بھی ہیں، ناصح بھی ہیں، داعی بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، ساری صفات کا جامع بنا دیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو۔ فرمایا ان اعلمکم ما جہلتم، میں تمہاری ہر قسم کی جہالتوں کو دور کرنے کے لیے معلم بن کر آیا۔ اب ایسی تعلیم دوں گا کہ میں پتھروں میں کھیلنے والے، پتھروں کو خدا بنانے والے، جہالتوں کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے، بندوں کے حقوق سے غافل، اللہ کے حق کے عبادت سے غافل، اللہ کے گھر کے تقاضوں اور احکامات سے غافل اور جاہل قوموں کو اب دوبارہ میں اس منصب پہ لا کے کھڑا کروں گا۔ اعلمکم ما جہلتم، اب وہ معلم اول دنیا میں بن کر آیا۔ دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں ارسطو معلم اول ہے حکمت سکھانے والوں میں، وہ اپنے دور کے اعتبار سے ہوگا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے جو علم و حکمت عطا کیا وہ صرف ایک کرۂ ارض میں کسی ایک علاقے، گاؤں، شہر، بستی اور قبیلے میں بند نہ ہوا۔ یہ علم ایسا پھیلا، ایسا پھلا، ایسا پھولا، اس نے ایسا اپنا رنگ دکھایا کہ دنیا کی قوموں کا رخ بدل دیا، علاقوں کا رخ بدل دیا۔ پہاڑوں، وادیوں اور گھاٹیوں میں اس نے علم و شعور کی ایسی شمع روشن کی کہ دنیا کو اجالے میں ڈھال دیا، دنیا میں اجالا اور روشنی پیدا کر دی۔ اور جب دنیا سے اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں، آخری خطبہ وہ دے رہے ہیں، آخری خطبوں میں انشاءاللہ اس خطبے کا آخر میں تذکرہ ہوگا، لیکن اس جملے کے ساتھ بھی اس کا جوڑ ہے، ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی ملت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی واضح اور روشن ملت پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، کہیں اب آپ کو تاریکی نظر نہیں آئے گی، جہالت نظر نہیں آئے گی، کوئی آدمی آپ کو جاہل نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اسلام یہ دور علم لے کر آیا، اس نے ہر جہالت کو ختم کر دیا۔ اس لیے مسلمان اہل علم، انہوں نے علم اور شعور کی ایسی شمع روشن کی کہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنی زندگی کے سال
دن اور رات اور زندگی کی ساری توانائیاں سب کچھ اس علم کی بقا اور دوام، اس کی ترقی اور احیاء کے لیے سب چیزیں لگا دیں۔ اب بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عظیم لوگ آج آپ کو امت میں نظر آئیں گے، خود امام الانبیاء معلم اول بن کر قدم رکھتے ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام جنہوں نے تعلیم اور شعور میں امت کو عقل اور حکمت سکھانے میں بڑے کارنامے سر انجام دیے، ابو بکر صدیق ہیں، اب عمر بن الخطاب ہیں، عثمان بن عفان ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ، عبداللہ ابن مسعود ہیں، بڑے بڑے عظیم رجال ہیں، بڑے بڑے مرد ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ علم و شعور سے آراستہ ہیں، جن کی بلندیاں اتنی عظمتوں کی مالک ہیں، ان کو دیکھ کر انسان ان کے علم و شعور کو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ انعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا، میں تمہیں ہر وہ بات سکھاؤں گا جو مجھے آج تک میرے رب نے مجھے سکھا دی ہے، جو کچھ میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے وہ ساری تعلیم میں تم میں منتقل کر کے جاؤں گا، میں تمہارے اندر میں اس امانت کو چھوڑ کے جاؤں گا، تمہارے اندر اس کی ساری صلاحیتیں اور اہلیتیں پیدا کر کے جاؤں گا۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کے وارث تلاش کیے، اس عرب کے معاشرے سے پورے عرب کے لوگوں کو کھنگالا اور وہاں سے اپنے علم کے وارث پیدا کیے کہ یہ میرے علم کے وارث بن جائیں، وہ امتی بھی ہیں اور آپ کے علم کے وارث بھی، آپ کی نبوت کی امانت کے وارث بھی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے یہ بھی فرمایا ہے، ایک تو میں علم کو تمہارے اندر چھوڑ کے جاؤں، میں تمہیں اس علم کا شعور اور عقل دے کر جاؤں، اور دوسری بات اللہ فرماتے ہیں کل مال نحلتہ عبدا حلال، جو مال میں نے اپنے بندوں کو اپنے طے کردہ اصولوں کی بنیاد پر میں نے ان کو عطا کر دیا ہے وہ سارا مال حلال ہے۔ اب دنیا میں انسان کو پہلی ضرورت وہ علم کی ہے اور دوسری ضرورت وہ انسان کو مال کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو مال بھی عطا کیا، اور مال اللہ نے اس کو تو بکھیر دیا اور اس کو تو بندوں کی پہنچ میں براہ راست اس کو بھی دے دیا، لیکن یہ علم اس کے لیے اللہ نے نبوت کا انتخاب کر کے نبی کے واسطے سے علم دیا۔ اب اس لیے امت میں علم وہ چلے گا جو نبی کے واسطے سے آگے بڑھے گا۔ اب کوئی اپنا علم چلانا چاہے، کوئی اپنی باتیں امت کے اندر ان کو منتقل کرنا چاہے، اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی منشا کے مطابق وہ اپنا علم اور اپنے خیالات ان کو لے کر انسانوں کو گمراہ کرے، نہیں، اب اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب قیامت تک علم چلے گا تو وہی علم چلے گا جو محمد الرسول اللہ دے کر گئے ہیں۔ اب اس علم کی روشنی میں آگے بڑھے گی امت، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرے گی، تو اب نبوت کا یہ علم یہ زندگی کے سارے شعبوں کی رہنمائی دے گا۔ اور دوسری طرف اللہ نے فرمایا تمہیں عقل کی بنیاد پر، تجربات کی بنیاد پر، کائنات کی چیزوں کا استعمال سکھلا کر فرمایا کل مال نحلتہ عبدا حلال، اللہ فرماتے ہیں جو مال میں نے اپنے بندے کو دیا ہے وہ مال ہر بندے کے لیے حلال ہے، اسے صحیح طریقے پر استعمال کرے۔ مال کا استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور صحیح طریقے پر استعمال کرنا، حلال مال کو استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر نے نبوت کے اس خطبے میں ہدف میں فرمایا تم مال حلال کی پہچان پیدا کرو۔ اب مال حلال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کی پہچان پیدا کر کے اپنی زندگی کے استعمال میں اس مال حلال کو لے کر آؤ۔ اس لیے پہلا کام فرمایا میں تمہارے اندر جہالت کو توڑنے کے لیے آیا،
علم کی روشنی پیدا کرنے کے لیے آیا، اور دوسری چیز جو اللہ نے تمہیں مال حلال دیا ہے، مال حلال کی نوعیتوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اور مال حرام سے تمہیں نکالنے کے لیے اور بچانے کے لیے آیا ہوں، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے جب اپنے بندے پیدا کیے سب بندوں کو میں نے توحید پر، حنیفیت پر پیدا کیا، کسی بندے کو میں نے شرک پر نہیں پیدا کیا۔ جب بندے پیدا ہوئے اصل خلقت کے اعتبار سے سب توحید پر پیدا ہوئے، ہر بندے کی فطرت میں اصل توحید ہے۔ اللہ نے اسے اپنے تعلق کی بنیاد پر اپنے آپ کو معبود بنا کر، اس کو اپنا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر بندہ اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی خلقت کے اعتبار سے وہ توحید کے، حنیفیت کے اس عقیدے پر دنیا میں پیدا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، میں نے اپنے سب بندوں کو حنیف بنا کر، توحید پرست بنا کر، اللہ کی بندگی کا عادی اور حاوی بنا کر میں نے سب کو پیدا کیا۔ اور پھر اب ان میں بگاڑ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا میرے پیغمبر اب آپ یہ جان کر اپنے امتیوں کو بتائیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَإِنَّهُمْ مَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر ان پر شیطانوں کا حملہ ہو گیا۔ ان کے غفلت کے دور سے دشمن حملہ آور ہو گیا، شیطان نے ان پر حملہ کر دیا، شیطان نے ان کو قابو کر لیا۔ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، اب اس نے ان کو ان کے دین سے دور کر دیا۔ اس نے ہیلے اور بہانے پیدا کر کے، سازشیں پیدا کر کے، اور ان کے سامنے گمراہی کو زیب و زینت دے کر، خوبصورت بنا کر، شیطان نے فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، ان کو ان کے دین سے دور کر دیا، ہٹا دیا۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اب یہاں سے شیطان کی محنت سے، شیطان کی تعلیم کو قبول کرنے کا اثر انسانوں پر کیا آیا کہ انہوں نے میرے حلال کی ہوئی چیزوں کو شیطان کے کہنے پر انہوں نے حرام قرار دے دیا۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اب شیطان نے ان پر میری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ اب بندے ان کے سامنے دونوں راستے آ گئے، ایک شیطان کا راستہ اور ایک اللہ کا راستہ۔ اب یہ تمہیں ان راستوں کی پہچان پیدا کرنی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا کہ اب میں تمہارے اندر ان دونوں راستوں کی پہچان پیدا کروں۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اب شیطان نے انہیں حکم دیا، ان کے دلوں میں خیال پیدا کیے، وسوسے پیدا کیے، اور انہوں نے میرے ساتھ عقل اور شعور کے استعمال کیے بغیر، دلائل کی بنیاد کر فیصلہ کیے بغیر ہی انہوں نے میرے ساتھ، میری مخلوق میں سے لوگوں کو میرا شریک بنا دیا۔ اب یہاں سے شرک بھی پیدا ہوا، اور حرام مال کا اور حرام چیزوں کا استعمال بھی انسانوں کے اندر رواج پذیر ہو گیا۔ اب اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ خطبہ دے کر، جس کو امام مسلم نے پیغمبر کے اس خطبے کو نقل کر کے امت کو بتایا کہ دیکھو کہ اللہ کے پیغمبر وہ آ کر تمہارے لیے تمہاری زندگی کی ان بنیادوں کو واضح کرتے ہیں۔ تمہاری بنیادوں میں خرابی کہاں سے پڑی؟ اللہ کے نبی تو تمہیں علم دے کر جاتے، شعور دے کر جاتے ہیں، عقل دے کر جاتے ہیں، حلال کا راستہ واضح کر کے جاتے ہیں، اور لیکن جب شیطان ان پر مسلط ہوتے ہیں، وہ شیطانوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ جہالت کی طرف بھی چلے گئے، یہ شرک کی طرف بھی چلے گئے، یہ حرام کی طرف بھی چلے گئے۔ پھر فرمایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، پھر اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا میرے بھیجنے سے پہلے۔ وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ، اللہ نے زمین والوں کو دیکھا،
مشرق والوں کو بھی، مغرب والوں کو بھی، عجم والوں کو بھی، عرب والوں کو بھی، فمقتهم، سب میں شرک اور حرام پھیل گیا۔ اللہ کے غصے کی انتہا نہیں، اللہ کو غصہ آ گیا بندوں پر، اللہ کا جلال اور قہر جوش میں آ گیا کہ میرے بندے میری دھرتی پر، میری زمین پر، میری مخلوقات کو استعمال کر کے، میری دی ہوئی قوتیں طاقتیں استعمال کر کے، میری دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کر کے یہ میرے خلاف ہی استعمال ہونا چاہتے ہیں، یہ میرے حکم کو دنیا میں توڑنا چاہتے ہیں، یہ دنیا میں مجھے چھوڑ کر میرے غیر کی پوجا کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا میں شیطانوں کی پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ فمقتهم، تو اللہ کو سب پر غصہ آ گیا، غصے کی نگاہ ڈالی اللہ نے۔ عربهم عجمهم، عرب بھی اور عجم بھی، جدھر دیکھا شرک ہی شرک نظر آتا ہے، جدھر دیکھا حرام ہی حرام نظر آ رہا ہے، کوئی یتیم کا مال کھا رہا ہے، کوئی لوٹ کا مال کھا رہا ہے، کوئی کم تول کے کھا رہا ہے، کوئی کم ماپ کے دوسرے کا نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی راستے میں بیٹھ کر ڈاکے مار رہا ہے۔ اب یہ ساری قوموں کے احوال اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب نگاہ ڈالی انسانوں پر، اہل زمین پر، تو یہاں تو انسان یہ غیر اللہ کی عبادت میں مصروف نظر آئے، یہ شیطانوں کے تابع دار نظر آئے، یہ حرام کے عادی نظر آئے، ان میں شرک اور بت پرستی سے ان میں ہر قسم کی پستی اور ذلت آ گئی۔ اب اللہ جل جلالہ نے فرمایا جب ان پر نظر ڈالی تو صرف چند لوگ نظر آئے، الا بقایا من اہل الکتاب، پچھلے نبیوں کو ماننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے نظر آئے۔ بقایا اہل الکتاب، زمین کبھی بھی حق والوں سے خالی نہیں ہوتی، اکثریت شیطان ضرور بن جاتی، لیکن اقلیت میں اللہ کے ماننے والے اس دھرتی اور زمین پر اللہ کا نام لینے والے ضرور قائم رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، فرمایا میری پوری امت میں بھی گمراہی پھیل جائے، میری امت میں سے ایک جماعت آخری وقت تک ایسی رہے گی، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، جو اللہ کے حکم کو لے کر کسی کی پرواہ نہیں کریں، کسی ڈر اور خوف اور لالچ میں نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ دین حق کے اس پورے تقاضے کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر میدان میں اتریں گے۔ لا یضرهم من خالفهم، ان کو کسی کی مخالفت کوئی نقصان نہیں دے گی اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا، فرمایا وہ آخر تک دنیا میں قائم رہیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا بقایا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ باقی تھے اللہ کی دھرتی اور زمین پر جو اللہ کا نام صدق کے دل سے لیتے تھے۔ اب دلوں میں بگاڑ، تاریکیاں، جہالتیں جس نے زمین پر قبضہ کر لیا، اب کائنات پر ان کا قبضہ ہے، چند لوگ باقی ہیں۔ اب اللہ کی غصے کی نگاہ ہے، اب اللہ جل شانہ نے اب اس قوم کے اندر سے فرمایا پھر مجھے نبی بنا کر بھیجا، پھر مجھے معلم بنا کر بھیجا، اب مجھے اس ذمہ داری کو دے کر بھیجا، اب میں تمہاری جہالت کو ختم کروں، میں اپنے علم کے مطابق تمہارے اندر تعلیم حق کا دور پیدا کروں۔ اب قرآن یہ دنیا میں تعلیم حق کا نصاب بن کر آیا۔ انشاءاللہ اس خطبے کا اگلا حصہ اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضور علیہ السلام کے ان پیغامات سے اپنی زندگی کے تانے بانے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دفعہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ رسول اللہ کے جو براہ راست خطبات ہیں امت کے لیے ان کا تذکرہ کیا جائے آپ کے سامنے۔ دین کی باتیں تو بہت آتی رہتی ہیں، لیکن جو خطبات رسول اللہ کے ہیں ان کا یکے بعد دیگر تذکرہ کیا جائے تاکہ آپ کے سامنے امت کا یہ عظیم ترین عالمی منصوبہ جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں رہنمائی دے کر وہ دنیا میں محفوظ کر دیا ہے، ہم اس سے کو اپنا حصہ وصول کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔